اب وہ جو آپ نے مفتی صاحب کے حوالے سے جو اسٹرائک آئی ہے وہ پوچھا، میرا خیال ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہی ہے. ہم نے تو بڑے احترام کے دائرے میں اپنے کمنٹس بھی کر دیے تھے آفیشیل چینل سے کہ یہ کوئی علمی اپروچ نہیں ہے. آپ کا علمی اختلاف ہے اسے علمی رکھیں، اور اس طریقے سے اسٹرائک بھیجنا اس سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہوگی. مطلب یہی کام اگر میں کرنا شروع کروں تو میرے پاس تو بہت زیادہ مواد موجود ہے. مفتی صاحب کے چینلز میں تو باقاعدہ میرے بارے میں تھریٹس ہیں جو یعنی پاکستان کے قانون اور آئین کے تحت بھی اس جرم کی کیٹیگری میں آتی ہیں. جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے میرے بارے میں اور میری لائف کو ونریبل کرنے کی کوشش کی ہے اپنی لیٹسٹ ویڈیوز کے اندر. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے تو ہم مر جائیں تو بہتر ہے کہ صحابہ کرام کی گستاخی یہ بندہ کر رہا ہے اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا، اور پھر ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے، اس کا ہمیں چینل بھی نہیں چاہیے، یہ بندہ بھی نہیں ہمیں چاہیے. تو اگر میں کہوں کہ فلاں بندہ مجھے نہیں چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ساتھ صرف لیپا پوتی کرنے کے لیے کہہ دینا نہیں نہیں ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے. وہ قانونی راستہ تو کہاں اختیار کرتے ہیں فرقوں کے ماننے والے لوگ، وہ تو غیر قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں اور 2 دفعہ تو کوشش کر چکے ہیں. جو نظر آنے والی کوشش ہے، نہ نظر آنے والی کوشش تو کئی دفعہ ہے. تو مفتی صاحب کے حوالے سے میرا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ اس جنگ کو اس لیول پہ نہ لے کے جائیں. اور یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس بعض ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم بھی یہ کام کریں، تو میرے بھائی یہ تو بالکل میں تو اسے گناہ سمجھتا ہوں. کسی کے ساتھ علمی اختلاف کا رزلٹ یہ نکالنا کہ اس کے چینل کے اوپر حملہ کیا جائے بالکل غلط ہے. میں تو مطلب اس چیز کو حرام سمجھتا ہوں کہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کرے. تو میں کیوں یہ کروں گا کسی کے مشورہ دینے پہ یا کسی کے گھسانے پہ کہ ہم جس چیز کا رونا رو رہے ہیں وہی کام ہم خود کرنا شروع کر دیں کہ ہم کسی کے چینل کو اس طرح ڈیلیٹ کروائیں. ہم تو چاہتے ہیں یہ سارے چینل باقی رہیں اور علمی مقدمہ ایک دوسرے کے سامنے رکھتے رہیں اور عوام فیصلہ کرے. اس جنگ کو اس لیول کے اوپر لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو میں آپ کو بتاؤں پھر یہ جنگ صرف چینلز کے اوپر سٹرائک بھیجنے تک نہیں رہے گی. پھر انڈیویجول لیول کے اوپر آپ کو پتا ہے پاکستانی عوام کتنی جذباتی ہے اور کس قسم کی حرکتیں کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاتی ہے. اگر لیڈرز اس قسم کی حرکتیں کریں تو پھر پیچھے والے تو آپ کو پتا ہے 4 ہاتھ آگے جاتے ہیں. تو میں بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں کہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کوئی اور ہمارے بارے میں کرے یا ہم کریں. اور میری یہ چیزیں ویڈیوز میں ریکارڈ رکھیں، آپ کبھی بھی آپ ہمارے اینڈ سے ایسا نہیں پائیں گے. تو مفتی صاحب نے یہ جو کچھ یعنی کیا یا ان کے کسی ایڈمن نے کر لیا، کیونکہ میں نے تو یعنی ان سے رابطہ بھی کیا مفتی صاحب سے اس حوالے سے. ای میل تو میں نے کر دی تھی، جس ای میل سے ہمیں اسٹرائک آئی تھی آسک یور مفتی طارق مسعود، وہ تو یوٹیوب بتا دیتا ہے کہ اس بندے نے آپ کو بھیجی ہے. اور ان کے ایڈمن سے بھی ہم نے رابطہ کیا، ایون مفتی صاحب سے بھی رابطہ ہوا ایک دوست کے تھرو جو ہمارے کامن فرینڈ ہیں. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے کال بھی کی کہ میری مفتی صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ سلام زدگان کے حوالے سے مصروف تھے، تو واٹس ایپ پہ ان سے رابطہ ہوا ہے. انہوں نے کہا میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی حرکت ہمارے پلیٹ فارم سے ہوئی ہو، اور اگر ہوئی ہے تو ہم اسے ریورس کریں گے. تو میں یعنی اس چیز کو خوشحال سمجھتا ہوں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کل اتوار کا دن ہے اور اگر یہ اس بات کے اوپر ڈٹے رہتے ظاہر ہے کہ پھر میں نے بھی ایک اگریسو سٹائل میں اسے رسپونڈ کرنا تھا، لہٰذا میں اس کو ویل لیفٹ کر رہا ہوں اس مسئلے کو. اگر وہ اسٹرائک واپس لے لیتے ہیں اور اس معاملے پہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو میں اس یعنی چیپٹر کو یہیں پہ کلوز کر دوں گا. اب رہ گیا مسئلہ وہ آن لائن ڈیبیٹ والا، اسی کے اوپر انہوں نے اسٹرائک بھیجی تھی نا، تو اسٹرائک سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ وہ آن لائن ڈیبیٹ والے معاملے میں آگے نہیں چلنا چاہتے. ٹھیک ہے، ہم بھی اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں گے اگر وہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ ختم کر دیا جائے. اور چونکہ وہ بار بار کرتے تھے اور وہ بھی ان کا بھی کیا قصور تھا، مینلی تو ایک وہابی مولوی نے انہیں اکسایا تھا میرے خلاف، اور وہ ایک دم وہ اتنے عرصے بعد سامنے آئے، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. ادروائز تو بڑا ہیپی سارا معاملہ چل رہا تھا. تو اب خیر اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ والی بات میں دوبارہ نہ کروں تو بجائے وہ اسٹرائک بھیجنے کے اگر مجھے پرسنلی ای میل کر دیتے کہ جی میں اس معاملے کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، تو ہم ویسے ہی اس کو میں آفیشیلی کلوز کر دیتا. میں ابھی بھی آفیشیل اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ بس اس واقعے کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں نہ رہی، یہ بالکل ایک آخری درجے کی بات ہوگی. میں میری طرف سے یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس تک بھی پہنچ جائے کہ ہم اس قسم کی کوئی گری ہوئی حرکت نہیں کریں گے اس مقابلے پہ. حالانکہ ان کے چینل کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، ریئل ٹائم جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن یہ حرکت کرنا میں خود بہت بڑا ایک گناہ کا کام سمجھتا ہوں، اور ایک علمی روش کو ایک لڑائی کی نوبت تک لے کے جانا یہ بالکل غلط ہے. اور آخر میں ہم مفتی صاحب سے بھی یعنی ادب کے دائرے کے اندر یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا اس کی وجہ سے کوئی آپ کی عزت افزائی یا آپ کے فرقے کی عزت افزائی نہیں ہوئی. بہتر یہ ہے کہ آپ اس اسٹرائک کو واپس لیں تاکہ یہ چیپٹر یہاں پہ کلوز ہو جائے. اور اگر آپ واپس نہیں لیتے ہیں تو میں اس کے جواب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، اور میں اس کے جواب میں کوئی آپ کو اسٹرائک نہیں بھیجوں گا.
اور نہ میں اس اب چیز کو دوبارہ سے ڈسکشن میں بار بار لے کے آؤں گا. میں نے اب یہ چیپٹر کلوز کر دیا اور پلس میں نے یہ آن لائن مناظرے والا چیپٹر بھی اب آج کے بعد کلوز کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اس چیپٹر کا ڈراپ سین یہی ہوا ہے اس پورے ایشو کا کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آن لائن والا جو معاملہ ہے وہ کتنا مشکل ہے لوگوں کے لیے کرنا. ہاں رہ گیا علمی اختلاف، وہ پہلے بھی تھا، آندہ بھی رہے گا. ہم ویڈیوز میں ریکارڈ کروائیں گے، جس نے جواب دینا ہے ہمیں ویڈیوز میں